بہنوں اور بھائیوں، جی سندھ، آج میں جس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں وہ عورت مارچ کو لے کر ہے۔ کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں کہ جب سے عورت مارچ کے حوالے سے اعلان کیا گیا ہے تو کافی لوگوں نے عورت کی اس جدوجہد کی مخالفت کی ہے، اور خصوصاً میں نے جو محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی وہ میڈیا جو ریاستی اداروں کے آشیرواد سے چلتی ہے، اس میڈیا میں بیٹھے ہوئے کافی لوگوں نے عورت مارچ کے حوالے سے بڑھ چڑھ کر مخالفت کی ہے، سوائے چند عورتوں کے جو ترقی پسند اور روشن خیال یعنی نقطہ نظر سے وابستہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت مارچ یہ ایک محدود نعرہ ہے یا سلوگن ہے، میں اس کو اس طرح کہوں، لیکن وسیع معنی میں عورتیں کسی بھی سماج کا نہ صرف آدھا حصہ ہوتی ہیں بلکہ وہ آدھی ذمہ واری، آدھا فرض، آدھا طاقت ہوتی ہیں، اور کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ عورتوں کے بغیر مکمل نہیں سمجھا جائے گا۔ اور اس حوالے سے اگر سماج کا ایک حصہ، آدھی قوت اپنے اختیارات کی بات کریں، اپنے حقوق کی بات کریں، اپنی آزادی کی بات کریں، اور ان کی آزادی کو ماننے کے بجائے بھرپور طریقے سے مخالفت کی جا رہی ہے، اور اس میں کچھ مذہبی لوگ بھی ہیں، اور میں زیادہ تر ریاستی اداروں اور ان کے آشیرواد سے چلنے والے چند جو افراد ہیں ان کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں، جنہوں نے بھرپور طریقے سے عورتوں کی آزادی کو یعنی ان کی مخالفت کی ہے۔ بنیادی طور پر میں کافی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ عورت کی آزادی اس وقت تک ممکن نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، یا وہ اصل آزادی ہم اس کو نہیں سمجھتے جب تک عورتوں کو معاشی طور پر با اختیار نہیں بنایا جاتا، جب تک عورتوں کو سماج کے اندر معاشی جو آزادی ہے، جو اختیارات ہیں، وہ عورتوں کو جب تک نہیں ملتے، اس وقت تک سماجی اور سیاسی اور معاشرتی آزادی بے معنی ہے، کیونکہ یہ ساری آزادیاں، یہ سارے اختیارات معاشی آزادی اور معاشی اختیارات سے مشروط ہے۔ اس لیے ٹھیک ہے، عورت مارچ نے یا کسی عورت نے یا کچھ عورتوں نے کوئی بھی سلوگن سامنے رکھا ہو، ہم کسی بھی جزوی معاملات پر اختلاف رائے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی سلوگن کی آڑ لے کر عورتوں کی مجموعی جو سماج کا آدھا حصہ ہے ان کے حقوق کی مخالفت کرنا، ان کی معاشی، سیاسی، معاشرتی اور سماجی اختیارات اور برابری اور آزادی کی مخالفت کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک انتہائی تنگ نظری ہے، اور وہ معاشرے جو وحشی اور غلام معاشرے ہوتے ہیں وہی معاشرے عورت کی آزادی کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں پوری سندھ کو اور سندھ کے جتنے ترقی پسند اور جتنے
सियासी और कौमी कारकुन हैं, और खुसूसन मैं GS मुत्तहदा महाज के कारकुनों को ये हिदायत करता हूँ कि औरत मार्च के प्रोग्राम सिंध में स्पेशली जिस भी शहर में किए जाएंगी, ये रैलियाँ निकाली जाएंगी, जस्मम के कारकुन वहाँ पर वॉलंटियर बनकर उन रैलीज को, औरत मार्च को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। और मैं ये भी क्लियर करूं कि अगर किसी ने भी औरत मार्च को नाकाम करने के लिए कोई भी कहीं पर भी शरारत की और उसमें रुकावटें डालने की कोशिश की, तो याद रखना जस्मम ऐसी किसी भी कुव्वत और किसी भी फर्द को कभी भी माफ़ नहीं करेगी, बख्श नहीं करेगी। अब मैं आता हूँ कि दुनिया के अंदर जितनी रोशन ख्याल और तरक्की पसंद तहरीकें चलीं, लिबरल तहरीकें चलीं, उसके बाद साइंस ने समाजों में, यानी साइंस को बढ़ावा मिला। साइंस, अक्ल, दलील, इंसानियत ने उन मुआशरों में जन्म लिया जहाँ पर रोशन ख्याली ने मजहबी दकियानूसियत और जागीरदाराना फरसूदगी के खिलाफ जो है वो बगावतें की। इसलिए ये बात जहन नशीन करनी चाहिए कि औरत की आज़ादी समाज की आज़ादी से मशरूत है। जिस मुआशरे में, जिस समाज में औरत आज़ाद नहीं है, वो खुद समाज ही आज़ाद नहीं है। वो समाज या तो वहशी समाज है या गुलाम समाज है। इसलिए औरत की आज़ादी उस समाज की आज़ादी से मशरूत है, और वो समाज, जिस समाज में जागीरदाराना फरसूदगी, मजहबी दकियानूसियत होगी, जो समाज गुलाम होगा, वहाँ पर औरत को किसी भी सूरत में आज़ादी मुयस्सर नहीं हो सकती। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो औरत मार्च है, ये सिर्फ औरतों के हुकूक की बात नहीं है। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि हम जैसे समाजों में जहाँ पर जागीरदाराना एक ज़िल्लत हो, समाज के ऊपर मुसल्लत हो जागीरदारी, जहाँ पर मजहबी फरसूदगी समाज के ऊपर मुसल्लत हो, वहाँ पर औरत की आज़ादी को गुनाह कबीरा समझा जाता है। इसलिए जितने भी तरक्की पसंद और लिबरल कुव्वतें हैं, बहन और भाई हैं, मैं उन सबको कहता हूँ कि औरत मार्च जो सिंध में हो रही है, हर एक बाशऊर और रोशन ख्याल फर्द का ये फ़र्ज़ है, उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने घर की जो औरतें हैं, अपनी घरवाली को, माँ को, बहन को, बेटी को, उन औरत मार्च में किसी भी सूरत में लाजमन शरीक खुद भी हो और उनको भी शरीक जो है वो करवाए। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मजहबी अकायद ऐसे होते हैं, और मुझे पता है कि बहुत सारे मजहबी उल्मा और मजहबी दोस्त ऐसे हैं जो औरत मार्च की इस अहमियत को समझते हैं और वो औरतों के हुकूक की मुखालफत नहीं करते हैं। लेकिन मुझे जो चीज़ महसूस होती है कि बुनियादी तौर पर, क्योंकि सिंध में अगर औरत मार्च या औरतों के हुकूक की बात की जाती है और पंजाब में औरतों के हुकूक की जो बात की जाती है, उनमें भी एक फ़र्क है। क्योंकि सिंधी समाज बज़ाते खुद एक समाज की हैसियत में पंजाब का ग़ुलाम है, और पंजाबी समाज जो मजलूम कौमों को ग़ुलाम बनाने वाला समाज है, वो एक आका समाज की हैसियत रखता है। मगर उस आका समाज के अंदर भी औरतें ग़ुलाम हैं, औरतों को हुकूक नहीं मिल रहे। और जो हमारे जैसे समाज हैं, सिंध है, बलूचिस्तान है, पश्तूनिस्तान है, ये यहाँ पर हमारी औरतें यानी दुगनी और तिगनी ग़ुलामी का और इस्तेहसाल का शिकार हैं।
پہلے تو یہ خود سماج کے اندر ایک مظلوم طبقہ بنی ہوئی ہیں عورتیں. دوسرا ہمارا سماج جو خود پنجاب کا غلام ہے، اس وجہ سے سندھ کی جو عورت ہے وہ دگنی غلام ہے. یعنی ایک طرف وہ مرد شاونزم کا شکار ہے، دوسری طرف پنجابی استعماریت کا جو ہمارا سماج شکار ہے، اس کا بھی اثر ہماری عورت پہ پڑتا ہے. اور تیسری بات جو جاگیردارانہ ذلت ہے، جو مسلط کردہ جاگیرداری سندھ کے اوپر ہے، اس میں بھی ہماری عورت جو ہے وہ اور بھی پسی ہوئی ہے. اور پھر مذہبی تنگ نظری میں اس کو کہوں گا، یعنی سندھ میں سارے علماء ایسے نہیں ہیں. میں جانتا ہوں کہ سندھ میں بہت سارے ایسے عالم ہیں جو عورتوں کو برابری کے یعنی حق دیتے ہیں، اور وہ برابری مذہبی نہیں، سماجی برابری ہے. کیونکہ سندھی سماج میں تاریخی طور پر ہم سندھی لوگ جو ہیں وہ صوفی ہیں، اور سندھ کا جو پرانا دراویدین جو مذہب ہے، میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی ہے کہ ہمارے سماج میں، دراوڑ سماج میں، عورت کو ہم دیوی اور بھگوان کا درجہ دیتے ہیں. اور جب سندھی لوگ مسلمان ہوئے، اس کے بعد بھی سندھ میں جو ایک کہاوت ہے یا سندھی سماج کی ایک روایت ہے، جو میں نے دنیا کے کسی بھی یعنی اسلامی ملک اور یعنی مسلمان ملک اور سماج میں اس طرح کی کوئی بھی کہاوت میں نے نہیں سنی ہے. جس میں کہا جاتا ہے کہ نیاڑی ست قرآن، یعنی ہماری عورت جو ہے وہ 7 قرآن کے برابر ہے. قرآن مذہبی اعتبار سے ایک مقدس کتاب ہے، لیکن اس کے 7 قرآنوں کے برابر یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سندھ میں، سندھی سماج میں، سندھ کی جو تاریخی اور قومی روایتیں ہیں، اس سماج میں عورت کو 7 قرآن کا درجہ دیا گیا ہے. اور یہ وہی تاریخ ہے، ہماری قومی تاریخ اور روایتیں، جہاں پر ہم عورت کو دیوی اور بھگوان کا درجہ دیتے ہیں. شکتی دیوی ہے عورت ہمارے لیے، سرسوتی دیوی ہے عورت ہمارے لیے. اس لیے سندھی سماج، جس کو پاکستان بننے کے بعد نہ صرف غلام رکھا گیا بلکہ مذہبی یعنی ایک تنگ نظر جو مذہبی روایتیں ہیں وہ بھی سندھ کے گلے میں ڈالی گئیں. غلامی کی وجہ سے مذہبی تنگ نظری اور جاگیردارانہ جو بدعت ہے، برائی ہے، وہ سندھی سماج کے گلے میں ڈالی گئی ہے. ورنہ سندھی سماج میں عورت ہمارے گاؤں میں، بہراڑی میں کبھی بھی قید نہیں رہی ہے. میں خود گاؤں کا ہوں. ہمارے جتنے بھی گاؤں ہیں، آج بھی آپ لوگ سندھ میں چلے جائیں، سندھ میں دیہات جو بھی ہمارے ہیں، وہاں پر جو زرعی ہماری یعنی کھیتی باڑی ہوتی ہے، وہاں پر عورت اور مرد برابر کی بنیاد پر کام کرتے ہیں اور برابر کے بنیاد پر ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ کوئی ہماری قومی اور تاریخی روایت نہیں ہے کہ عورت کا گلا جو ہے وہ گھونٹا جائے. کاروکاری کی روایت بھی سندھ کی سماج کی پرانی اپنی یہ روایتیں نہیں ہیں ہماری. یہ بھی کہیں باہر سے آئی ہوئی ایک قسم کی منفی روایت ہے جو سندھ کے چند اضلاع میں ہے، پوری سندھ میں نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، میں معذرت کے ساتھ ان مذہبی دوستوں یا مذہبی لوگوں سے معذرت کے ساتھ، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، ان مذاہب نے مرد شاونزم کو یا مرد کی جو بالادستی ہے عورت کے خلاف، مذہب کو ایک نفسیاتی ہتھیار اور ہتھ کنڈے کے طور پر عورت کے خلاف استعمال کیا گیا ہے ہر مذہب میں. اور یہی کارن ہے کہ یورپ کے اندر جب لبرل اور روشن خیال تحریکیں چل رہی تھی، چرچ کے خلاف جو تحریکیں چل رہی تھی، ان تحریکوں کے بعد
यहाँ पर मजहबी जो समाज के ऊपर मजहब की जो गिरफ्त है, तंग नजराना गिरफ्त है, उसको जब यूरोप के लोगों ने, अमेरिका ने, यूरोप ने, कनाडा ने, बरतानिया ने, जर्मनी वालों ने जब उस यानी चर्च को, उस कलीसा को जब समाज के ऊपर जो मुसल्लत था उसको तोड़ा, कमज़ोर किया, उसके बाद यहाँ के समाजों में अक्ल, साइंस, इंसानियत और औरत की आज़ादी ने जन्म लिया। और आज मैं समझता हूँ, एक तरफ सिंध की औरत है, एक तरफ बलूचिस्तान की औरत है, पश्तूनिस्तान की औरतें हैं, और दूसरी तरफ पंजाब की औरत। मैं यहाँ पर एक दूसरी बात भी कहता चलूँ कि पंजाब के लोग, पॉपुलेशन के बहुत ज़्यादा है, पंजाब के लोग दुनिया के हर मुल्क में रहते हैं। यूरोप में भी हर छोटे बड़े गांव में आपको पंजाबी नजर आएंगे। बरतानिया में उनके गांव बने हुए हैं, पिंड बने हुए हैं। अमेरिका में, कनाडा में, तो पंजाब की जो औरत है, जो यूरोप में भी रहती है, उसको यूरोप का पता है, यूरोप की जमहूरियत का पता है, यूरोप में औरत की आज़ादी का उसको एहसास है। बरतानिया में वो रहती है, उसको बरतानिया का पता है। अमेरिका में वो रहती है, अमेरिकन समाज से वो वाकिफ़ है। कनाडा में वो रहती है, कनाडा का जो समाज है, इंसान दोस्त समाज, उसको वो जानती है। जर्मनी में रहती है वो, उसको जर्मनी के समाज का पता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो औरतों की तहरीक है पाकिस्तान में, उस लिबरल और तरक्की पसंद रोशन ख्याल तहरीक का की जो क़यादत है वो पंजाब की औरत को करना होगी। और यहाँ पर मैं दूसरी बात भी कहता हूँ कि पंजाब की औरत को न सिर्फ औरतों के हुकूक के लिए आगे आना होगा, बल्कि मजहबी दक्यानूसियत जो है उसको भी कंडेम करना पड़ेगा, जागीरदारी को कंडेम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि पंजाब की औरत को पंजाबी फौजी शावनिज़म जो है, पंजाबी फौजी कब्ज़ा जो है मजलूम कौमों के ख़िलाफ़, सिंध को जो पंजाबी फ़ौज ने ग़ुलाम बनाया है, बलूचिस्तान को पंजाबी फ़ौज ने ग़ुलाम बनाया है, पश्तूनिस्तान को पंजाबी फ़ौज ने ग़ुलाम बनाया है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज मुझे जो नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की जो तरक्की पसंद तहरीक अगर कोई चलेगी, रोशन ख्याली की कोई तहरीक अगर चलनी चाहिए या चल रही है, उसकी क़यादत पंजाब की पढ़ी लिखी औरत को करनी पड़ेगी। और उसमें तारीखी कौमों की गुलामी जो पंजाब ने की हुई है उसके खिलाफ भी औरतों को, पंजाब की औरतों को स्टैंड लेना होगा, औरतों के हुकूक के लिए आगे आना होगा, मजहबी दक्यानूसियत के खिलाफ आगे आना होगा, जागीरदारी के खात्मे के लिए आगे आना होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि सिंध के अंदर, सिंध को गुलाम बनाने के लिए पंजाब ने सिंध में फरसूदा जागीरदाराना समाज को सिंधी यानी कौम के गले में डाला हुआ है। पूरी दुनिया से जागीरदारी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सिंधी समाज में जागीरदारी सिंध के गले में पड़ी हुई है, इसलिए कि सिंध गुलाम है और गुलामी का सबब और कारण पंजाब है। इसलिए यहाँ पर मैं जो फ़र्क करने वाला हूँ वो ये है कि सिंध की जो हमारी माएँ और बहनें हैं, सिंध के अंदर औरतों की आज़ादी सिंधी समाज की आज़ादी से मशरूत है। ये बात मेरी सिंधी बहनें भी याद रखें कि औरत की आज़ादी, सिंध की आज़ादी, हम दोनों को अहमियत देते हैं। हमें दोनों के लिए जदोजहद करनी होगी, क्योंकि सिंधी औरत उस वक़्त तक आज़ाद नहीं हो सकती जब तक सिंध आज़ाद न हो, और सिंध आज़ाद उस वक़्त तक नहीं हो सकती जब तक पंजाब की तरफ से इस पाकिस्तानी गैर फितरी रियासत के अंदर मजहब और जागीरदारी का जो तोक हमारे गले में पंजाब ने डाला हुआ है, जब तक हम उसको उतार कर नहीं फेंकते, उस वक़्त तक
ہماری عورت جو ہے وہ دگنی اور تگنی غلامی کے اس چکی میں جو ہے وہ پیستی رہے گی۔ مذہبی دقیانوسیت بھی، یعنی مختلف مذہبی لوگ بھی اس تحریک کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جاگیردارانہ سماج تو ہے ہی عورتوں کے خلاف، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی فوج اور ISI اپنے مخصوص اینکر پرسنز، میں کسی کا انڈیویجول کا نام نہیں لیتا، لیکن یہ جو عورتوں کے خلاف ٹیلی ویژن چینلز پر آ کر جو یہ بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں، اور یہ پنجاب کی عورتیں بھی سنیں، میری بہنیں وہ بھی سنیں، جو پنجابی میری بہنیں ہیں وہ بھی سنیں، کہ فوج سمجھتی ہے کہ عورت کی آزادی سے پاکستان کے اندر مذہبی دقیانوسیت جو ہے وہ کمزور ہوگی، عورت کی آزادی سے جاگیردارانہ فرسودگی جو ہے وہ کمزور ہوگی، اور عورت کی آزادی سے اگر مذہبی دقیانوسیت کمزور ہوتی ہے تو فوج یہ سمجھتی ہے کہ اس سے پاکستان کا جو دو قومی نام نہاد دو قومی نظریہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے فوج نے اپنے دلال جو ان کے یعنی اینکر پرسن سے ان کو، مذہبی لوگوں کو، اور میں تو حیران ہوں کہ مذہبی لوگوں کو اتنا انہوں نے یعنی گمراہ کیا ہوا ہے، وہ خود بھی ایک گمراہی، مذہب تو ایک خود گمراہی ہوتی ہے، کہ آج میں نے سنا ہے کہ عورتوں کو آگے لایا گیا ہے، یعنی عورتوں کے حقوق کی جو تحریک چلنے والی ہے یا چل رہی ہے، 8 مارچ کو جو عورت مارچ ہو رہی ہے عورتوں کے حقوق کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کے خلاف عورتوں کو ہی میدان میں لایا گیا ہے۔ یہ ایک سازش ہے ISI کی، فوج کی، مذہبی یعنی تنظیموں سے مل کر وہ اس روشن خیال تحریک کو، عورتوں کی روشن خیال تحریک کو، لبرل تحریک کو، ترقی پسند تحریک کو دبانا چاہتے ہیں، کچلنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں پھر یہ دہراتا ہوں کہ یہ 21ویں صدی ہے، 21ویں صدی میں عورت کو کسی بھی صورت میں، کسی بھی نام پر، کسی بھی عقیدے کے بنیاد پر، کسی بھی مذہب کے بنیاد پر، کسی بھی نظریے کے بنیاد پر غلام نہیں رکھا جا سکتا اور نہیں رکھا جانا چاہیے۔ اس لیے GSN متحدہ محاذ ہم عورت مارچ کو سندھ میں تحفظ فراہم کریں گے، اور کسی نے بھی اگر عورت مارچ کے خلاف شرارت کی، اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، یا کسی بھی قسم کی بدماشی کی، تو یاد رکھنا GSN متحدہ محاذ اس تنظیم کو، ایسے کسی فرد کو، ایسے کسی گروہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ اور یہ پوری سندھ سمجھ لے کہ جسمم جو کچھ کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے، اور جسمم کیا ہے یہ پوری سندھ کو پتہ ہے۔ اس لیے آج میں دل سے اپنی ان بہنوں، عورتوں، بیٹیوں، ماؤں کی تحریک سے اپنے آپ کو جوڑتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت مارچ یہ انسانیت کی بقا کی مارچ ہے، عورتوں کی یہ تحریک انسانیت کی تحریک ہے، اور جو بھی اس تحریک کے خلاف ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے۔ اس لیے میں پوری سندھ کو دوبارہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس عورت مارچ میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو لے کر جاؤ، ضرور شریک ہو۔ اور میں پنجاب کی عورتوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آگے آنا ہوگا۔ جو بھی یورپ میں رہ کر عورتیں پنجاب کی وہاں گئی ہیں، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ عورتوں کی آزادی اور قوموں کی آزادی کتنا اہم ہوتی ہے۔ اس لیے
آج جو کچھ عورت مارچ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، مجھے اس میں فوج کا، پنجابی فوج کا، پنجابی ISI کا ہاتھ نظر آتا ہے، شرارت نظر آتی ہے۔ اس لیے پنجاب کی ترقی پسند اور لبرل روشن خیال عورتوں کو، اپنی بہنوں کو میں کہتا ہوں کہ اپنے فاشسٹ فوج کے خلاف آپ کو آواز بلند کرنی چاہیے، عورتوں کے حقوق کے لیے آپ کو آگے آنا چاہیے، جاگیرداری کے خاتمے کے لیے آپ کو آگے آنا چاہیے، مذہبی دقیانوسیت کے خلاف آپ کو آگے آنا چاہیے، اور پاکستان کے جبری الحاق میں بندوق کے زور پر پنجاب نے جس طرح سندھ اور بلوچستان اور پشتونوں کو غلام بنایا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب سے کوئی بھی مرد اس طرح کا آواز نہیں اٹھائے گا مظلوم قوموں کی آزادی کے لیے۔ اور یہ کار خیر جو ہے، اس میں بھی مجھے امید ہے کہ پنجاب کی جو روشن خیال عورتیں ہیں ان کو آواز اٹھانا چاہیے کہ سندھو دیش کو، بلوچستان کو اور پشتونستان کو آزادی پنجاب کے جبر اور غلامی سے ملنی چاہیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سماج میں عورتوں کی یہ جو تحریک چل رہی ہے، یہ ایک زبردست قسم کی تحریک ہے۔ ہم جتنے سندھ کے ترقی پسند اور لبرل اور خصوصاً قومی تحریک سے وابستہ سیاسی ورکر ہیں، میں سندھ کے وکلاء کو، جتنے بھی سندھ کے وکیل ہیں، وکلاء کو، اور سندھ میں جتنے بھی صحافی ہیں، ان سب کو یہ اپیل کرتا ہوں، سیاسی کارکنوں کو بھی، کاروباری لوگوں کو بھی، کہ اپنے اپنے گھر سے عورتوں کو، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، گھر والیوں کو لے کر عورت مارچ میں ضرور جو ہے وہ آپ شامل ہوں۔ یہ ایک روشن خیالی کی تحریک ہے، یہ ایک انقلابی اور ترقی پسند تحریک ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کے حقوق سے لے کر مظلوم قوموں کی آزادی تک جو ہے یہ نتیجے دے سکتی ہے۔ آپ سب لوگوں کی مہربانی۔ جیے سندھو دیش، جیے سائیں جی ایم سید، جیے ہماری عورتیں، اور جیے انسانیت۔